السلام علیکم ناظرین۔ یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ میں تقریباً 700 ملین ناظرین کو اپنے سحر میں گرفتار کرنے والا ڈرامہ غازی ارطغرل بیشتر ممالک میں ریکارڈ توڑنے کے بعد اب پاکستان میں بھی یکم رمضان سے پی ٹی وی پر روزانہ رات 8 بجے پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نہ صرف خود اس ڈرامے کے شیدائی ہیں بلکہ انہوں نے ایک پبلک فورم پر بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہر پاکستانی اس ڈرامے کو لازمی دیکھے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے ترکی کو ان 5 ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا جن سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملک بھی سیریل امپورٹ کر کے اپنے ہاتھ چلاتے ہیں۔ اسلامی دنیا اس ڈرامے کو طیب اردگان کی طرف سے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہی ہے، جبکہ وہیں مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ مسلم نوجوان میں شدت پسندی کو فروغ دے گا۔ دراصل مغربی دنیا کو غم اس بات کا ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو عرصہ دراز سے اسپائڈر مین، بیٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے جھوٹے کرداروں کے سحر میں گرفتار تھا، وہ نوجوان یکایک غازی ارطغرل کے سحر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیروز سے متعارف کروایا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا، جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے ان کے شکاری ہی ہیرو ٹھہریں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھی۔ اور جب اسلامی تاریخ ارطغرل نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے اغیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہری ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھی۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کی رویداد دکھائی گئی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے جہاد سے 600 سال کی عظیم سلطنت قائم کی۔ سلطنت عثمانیہ جس نے 600 سال تک مسلمانوں پر حکومت کی، اس کے بانی در حقیقت ارطغرل غازی تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 میں یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے تقریباً 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد در حقیقت ارطغرل غازی خود ہی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد الحرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قبیلہ ارطغرل غازی کا کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان، گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے آیا، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سردار تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے 1071 عیسوی میں بازنطین کو جنگ ملازکرد میں عبرتناک شکست دے کے قائم کی تھی۔ سلطان الپ ارسلان تاریخ میں بہت بڑی شخصیت جانی جاتی ہیں، اور ان کی اسی سلطنت کے سلطان آگے جا کے علاء الدین بنے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے۔ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قائی قبیلے کے سردار ارطغرل بنے۔
سب سے پہلے یہ اہلت آئے تھے اور 1232 عیسوی میں حلب گئے۔ اس وقت وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، وہی ہلاکو خان جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے بالکل قریب سوگٹ آئے اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ غیاث الدین کی بیٹی کے ساتھ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کی شادی ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے آگے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی آئے، جنہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ آپ بہت بہادر جنگجو تھے، لیکن ہماری نسل ان کو نہیں جانتی۔ ہر جنگجو جس نے بھی اسلام میں جہاد کیا، لازماً اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہے تھے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت حدیث ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کہانی کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں، یہ سب کچھ وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت قائم کرنے کے پیچھے در حقیقت راز یہ تھا کہ وہ اپنے ہر وسائل کے لیے اللہ پاک پر یقین رکھتے تھے، اور اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی ادب رکھتے تھے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، جنگلوں سے اٹھنے والے ان چرواہوں نے 600 سال تک امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، اور 1000 رحمتیں ہوں ان کی قبر پر۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔